أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا آخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته. والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے برآمدہ آواز درود. ایک مرتبہ پھر فصل عزائر محرم 1428 ہجری پر ہم اور آپ یکجاں ہیں ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں. یہ فصل جہاں ایک طرف اس فریضہ غم کی ادائیگی کے لیے ایک معینہ اور مقررہ وقت ہے، وہیں اہل ایمان کے عقائد اور ان کی فکری عملی اور نظری اصلاح کے لیے ایک ایسا مکتب ہے جس کا قیام خود ہمارے ائمہ نے کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے جب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور روئے زمین پر آبادی ہے، لوگوں کو ہر صورت کی طرح علمی سطح پر بھی حسین کا فیض ملتا رہے گا. کوئی شے
انسان کی زندگی میں کوئی عمل، کوئی معاملہ، کوئی فکری، نظری اور عملی صورت ایسی نہیں کہ جس کے لیے کتاب خدا اور فرمان اہل بیت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ قیامت تک کے لیے سب کچھ کتاب خدا میں موجود ہے، اور اس کی جستجو اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور وارثان قرآن دونوں ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، وارث اگر پردے میں بھی ہے تب بھی ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور یہ ہدایت جاری رہے گی۔ اس لیے اگر کسی منزل پر گمراہی نظر آئے تو اس گمراہی کا ذمہ دار انسان خود ہے، پروردگار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ اور یہ خاص کرم ہے اہل بیت رسالت کا کہ انہوں نے اس دور غیبت کا آغاز ہونے سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے ایسے اصول بھی بتا دیے اور ایسی چیزیں بھی چھوڑ دیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی ساری زندگی میں روزمرہ کا معاملہ ہو، دین کا یا دنیا کا، ہر چیز کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب خدا کو بہت گہری نظر سے پڑھا جائے تب تو بہت سارے معاملات روشن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سرسری نظر سے بھی پڑھا جائے تب بھی بہت ساری چیزیں محض تلاوت کی صورت میں سامنے آتی ہیں، بشرطے کہ تلاوت کرنے والا نیت خالص کے ساتھ تلاوت کرے، بشرطے کہ تلاوت کرنے والا اس کے حق کو پہچانے، اور اس کا حق مودت اہل بیت ہے۔ اس لیے کتاب خدا اپنے معنی خود دیتی ہے، اور محبت اہل بیت کے ساتھ وہ معنی مزید اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سورہ کہ جسے دیباچہ قرآن کہتے ہیں اور جہاں سے تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی آیت ایک ایسی آیت ہے جو بظاہر پروردگار عالم نے پڑھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی تعریف کے لیے رکھی ہے، لیکن اسی آیت میں دو چار مختصر سے الفاظ کی آیت، اس میں ساری زندگی کا محبت اور نفرت کا قانون موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا اپنی تعریف کر رہا ہے، خدا اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے، خدا یہ بتا رہا ہے کہ تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، انسان زندگی میں ہزارہا لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ہزارہا لوگوں کی برائی کرتا ہے، جو پسند آ جاتے ہیں ان کی تعریف کرتا ہے، جو پسند نہیں آتے ان کی برائی کرتا ہے۔ برائی ہو یا تعریف، دونوں صورتوں میں کبھی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، کبھی منہ پر ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں دین کے احکامات یہی ہیں کہ اگر تنقید یا برائی اصلاح کے پہلو سے ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضور یہاں تشریف لے آئیے۔ ایک بار اور سب مل کے صلوات بھیج دیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بہت زبردست عالم خطیب پروفیسر جناب کمال اکبر صاحب یہاں تشریف فرمائے، اور کمال اکبر کے معنی بڑا کمال ہے، تو میں ویسے بھی چھوٹا ہوں تو مولانا کے ہوتے ظاہر ہے کہ
کیا کمال. لیکن بہرحال ذکر آل محمد ہے تو ہم اگر چھوٹے ہیں تب بھی ہمیں حق تو پہنچتا ہے ذکر کرنے کا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تعریف ہو یا برائی، دونوں صورتیں انسانی زندگی میں سامنے ہیں. انسان کبھی تعریف کسی کے منہ پہ کرتا ہے، کبھی پیٹھ پیچھے کرتا ہے. انسان کبھی برائی کسی کے منہ پہ کرتا ہے، کبھی پیٹھ پیچھے کرتا ہے. اسلام نے برائی کو یوں بھی برا سمجھا ہے، لیکن اگر اس برائی میں کوئی اصلاحی پہلو ہے تو بہتر ہے کہ وہ منہ پہ کی جائے، اس لیے کہ اس سے اصلاح ہو سکتی ہے. تعریف کو اسلام نے اچھا سمجھا ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی چاہا ہے کہ وہ تعریف منہ پہ نہ کی جائے بلکہ پیٹھ پیچھے کی جائے. محسن وہی ہے، دوست وہی ہے جو پیٹھ پیچھے تو تعریف کرے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منہ پہ تعریف کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، توجہ فرمائیے گا، مولا کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر علی کی تعریف کرنا شروع کی، اور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ، بہت انہماک کے ساتھ، بڑے خاص لفظوں میں بہت دیر تک قصیدہ خوانی کرتا رہا. جب چپ ہو گیا تو میرے مولا نے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے اس سے میں کہیں بہتر ہوں. جو کچھ تیرے دل میں ہے اس سے میں کہیں بہتر ہوں. رہ گئی تیری زبان کی بات تو تو خود جانتا ہے کہ تو نے جو کچھ کہا وہ تیرے دل میں نہیں ہے. دیکھیے اس کے معنی ہے کہ لوگ جب منہ پہ تعریف کرتے ہیں تو ایسا مولا کے سامنے بھی کرتے ہیں، لیکن علی نے بتا دیا کہ تعریف وہ ہے جہاں دل اور زبان ایک ہو جائیں. اس کے معنی یہ ہے کہ تعریف کی منزل پر دل اور زبان کا ایک ہونا ضروری ہے. صرف تعریف کی منزل پہ نہیں، برائی کی منزل پر بھی. اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، جو قوانین اسلام نے بتائے ہیں برائی کے، وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں نفرت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ خیال خام ہے کہ اسلام میں نفرت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. محبت ہو یا نفرت دونوں سورہ حمد میں موجود ہیں. محبت بھی سورہ حمد میں موجود ہے، نفرت بھی سورہ حمد میں موجود ہے. طریقہ اسلام نے بتایا ہے دونوں کا کہ دونوں کس طریقے سے بجا لانی چاہیے، لیکن جہاں دل اور زبان ایک ہو جائیں، برائی بھی وہی ہے اور تعریف بھی وہی ہے. تعریف کی منزل پر انسان کے لیے اگر ہم جیسا ہے، اپنے جیسا انسان ہے، انبیاء میں سے نہیں ہے، اولیاء میں سے نہیں ہے، اوصیاء میں سے نہیں ہے، معصوموں میں سے نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ منہ پہ تعریف نہ کی جائے. لیکن بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے، جہاں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ منہ پہ تعریف نہ کی جائے، وہیں امام یہ بھی فرماتے ہیں جب کسی سے محبت کرو تو اس کی تعریف کرو. یہ امام کی حدیث ہے کہ جب کسی سے محبت کرو تو اس کی تعریف کرو. مولا سے پوچھا راوی نے، فرزند رسول منہ پہ تعریف تو منع کا نہیں، جب محبت کرو تو تعریف کرو، ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اس کے معنی جب محبت بڑھانا ہو تو پھر منہ پہ تعریف کی جاتی ہے. اچھا، محبت آنے کے بعد منہ پہ تعریف کی اجازت کیوں دے دی گئی؟ اس لیے کہ جب محبت ہو گئی تو یہ امکان ختم ہو گیا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، جب محبت ہو گئی تو اس بات کا امکان ختم ہو گیا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے گا. اس لیے منہ پہ تعریف کی اجازت دے دی گئی. تمہید کر رہا ہوں اپنے عنوان کے لیے. یہ منہ پہ تعریف کرنا، روبرو تعریف کرنا، سب سے زیادہ اگر قرآن کو اس خیال سے پڑھا جائے تو پورے قرآن میں پروردگار عالم نے اس کی جا بجا مثالیں رکھی ہوئی ہیں. تعریف کو جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں تعریف کی بہت ساری صورتیں ہیں. حمد بھی تعریف ہے، مدح بھی تعریف ہے، منقبت بھی تعریف ہے، قصیدہ بھی تعریف ہے. لیکن ان ساری تعریفوں میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو پروردگار کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہے حمد. حمد خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. اور علماء نے یہی لکھا ہے، عامہ ہو یا خاصہ، سب نے یہی لکھا ہے کہ حمد پروردگار کی ذات سے خاص ہے. اسی لیے جس کی حمد کی جائے وہ محمود کہلاتا ہے.
اس لیے کہ اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ پروردگار کا نام، اس کے ناموں میں ایک نام ہے محمود، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے، بندے کے لیے مدح ہے، خدا کے لیے حمد ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کے لیے حمد جائز ہی قرار نہیں دی گئی، لیکن یہ جائز ناجائز کا اطلاق ہم پر ہوتا، اللہ پہ نہیں ہوتا۔ فتویٰ ہم پہ لگے گا، حکم ہم پر آئے گا، حلال و حرام کا قانون ہم پہ ہوگا، خدا پہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ یعنی ہمارے لیے یہ ناجائز ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کی حمد کریں، لیکن خدا اگر خود حمد کر دے، خدا اگر خود کسی کی حمد کرے، ساری کائنات مل کے پروردگار کی حمد کر رہی ہے تو وہ محمود ہے۔ خدا جس کی حمد کر لے وہ محمد ہو جاتا ہے۔ خدا خود پروردگار جس کی حمد کر دے وہ محمد ہو جاتا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد ہونا اگر عربی کے الفاظ کے معنی میں گہرائی میں چلے جائیں گے لغت میں تو بحث دوسری طرف نکل جائے گی۔ ہمیں صرف اپنی تعریف، ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمیں مقدمہ قائم کرنا ہے اپنی تقریر کا۔ محمد کیوں زیادہ تعریف کا حق پیغمبر کے لیے کیوں رکھا؟ اللہ کی تعریف جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ بندوں میں گنہگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، بندوں میں اس کی تمام تر مخلوق میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اور وہ بھی اس کی بتائے ہوئے طریقے پر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے پاس سے تعریف کرنے کے لیے آپ کوئی لفظ بھی خدا کے لیے نہیں لا سکتے، خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے تعریف ہو رہی ہے، اور اس میں ہر طرح کی فکر کا انسان مخلوق پائے جاتا ہے، گنہگار، متقی، لیکن رسول کی تعریف جو کر رہا ہے وہ بندہ نہیں ہے، وہ اس کا خالق ہے۔ اور جب خالق تعریف کر رہا ہے تو یہ تعریف اعلیٰ تعریف ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس پر غور کریں کہ حسین تو بہت پیدا ہوئے، انبیاء میں بھی ایک سے ایک حسین تھا، یہ کیا ہوا کہ یوسف کا حسن مشہور ہو گیا؟ یہ یوسف کے حسن کے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے کہ پروردگار نے ان کے حسن پر سورہ اتار دیا، خدا نے ان کا حسن کا ذکر کر دیا۔ تو خدا اگر کسی کو اچھا کہہ دے، ہم کسی کو دیکھ کر، صفات دیکھ کر، اس کی کوالٹیز دیکھ کر، اس کا کردار دیکھ کر اچھا کہیں، خدا کسی کو اچھا کہے یہ اور بات ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ ہمارے اچھا کہنے میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ یہ کل اچھا ہی رہے گا، برا نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے اچھا کہنے میں ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ ضمانت ہو کہ وہ اچھا ہی رہے گا، اور پروردگار اگر کسی کی تعریف کر رہا ہے تو یہ ضمانت ہے کہ یہ تعریف بدلے گی نہیں، اس لیے کہ خدا مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم شیخ مفید کے عہد میں بغداد کے قاضی سے یہی گفتگو ہوئی تھی۔ جب قاضی بغداد کے سامنے جا کر بیٹھے تو شیخ مفید، بات مختلف موضوعات پر ہو رہی تھی، تو شیخ مفید نے پوچھ لیا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ٹھیک ہے علی کا معاملہ، مگر یہ ہے کہ رسول کے بعد علی دین سے پھر گئے تھے۔ اس نے توجہ کیجئے گا، اس نے کہا رسول کے بعد علی دین سے پھر گئے تھے۔ کا دلیل یہ ہے کہ جمل و صفین علی نے مسلمانوں پہ تلوار اٹھائی، علی نے کلمہ گو پر تلوار اٹھائی۔ تو شیخ مفید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کلمہ گو پہ علی نے تلوار اٹھائی اس لیے علی دین سے پھر گئے تھے، یہ بتاؤ حدیث خیبر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کا کیا مطلب؟ کہ یہ جو حدیث رایت ارشاد فرمائی ہے، پیغمبر نے کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ کہا حدیث تو صحیح ہے، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمائی، کہاں کہ نبی جھوٹ تو نہیں بولتا، کہ نہیں، کہ اس کے معنی اللہ محبت کرتا تھا علی سے؟ کہاں اللہ محبت کرتا تھا جب حدیث ارشاد ہوئی؟ تو کہا کہ اللہ کو مستقبل کا علم نہیں تھا؟
کہ بعد میں علی دین سے پھر جائیں گے؟ کیا پروردگار کو مستقبل کا علم نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہوگا؟ اسی دلیل پر شیخ مفید نے اسے خاموش کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کتنا ہی بڑا بندہ ہو، کچھ بھی جانتا ہو، تعریف میں اس کے تعریف کے بعد یہ امکان باقی رہتا ہے کہ کل کو اگر اس کی برائی یہ کر دے یا اس کی نگاہ میں برا ہو جائے۔ خدا کسی کی ایک بار تعریف کر دے تو پھر برائی نہیں کرتا۔ تو اب اس بات کو دوسری طرح میں کہہ دوں، خدا جب ایک بار کسی کی برائی کر دے تو پھر تعریف نہیں ہوگی۔ یہ قانون کتاب خدا میں اٹل ہے۔ اللہ نے جس کی تعریف کر دی وہ قیامت تک باقی رہے گی، اللہ جس کی برائی کر دے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ کیا کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تبت یدا کی آیت آنے کے بعد ابو لہب توبہ کر لے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، تبت یدا کی آیت آنے کے بعد ابو لہب توبہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قانون الہی اٹل ہے۔ جب آیت آ چکی، وائے ہو چکی، تو اب یہ ناممکن ہے۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے، آج ہی جواب دے دوں پہلی ہی تقریر میں، ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ، پوری دنیا میں، کہ یزید نے توبہ کر لی ہوگی۔ ہوگی کا کیا سوال ہے، یا کر لی کا کیا سوال ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ جب قرآن کہہ چکا کہ جو مومن کو ارادتاً قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، اللہ جہنم میں بھیج چکا، اب توبہ کیا؟ پروردگار اعلان کر چکا، قرآن کے اعلان کا۔ یہ دیکھیے یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک بحث ہمارے ہاں پاکستان میں ایک اور ہوئی ہے اور وہ بھی باہر نکل آئی کہ رسول کو علم نہیں تھا مستقبل کے حالات کا، اپنی وفات کے بعد کا پیغمبر کو علم نہیں تھا، پیغمبر کو کربلا نہیں معلوم تھی۔ باقاعدہ کہا گیا کہ پیغمبر کو کربلا نہ معلوم ہو، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے۔ اللہ کو معلوم تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کو مستقبل کے حالات کا علم تھا کہ نہیں؟ اسی لیے سورہ مبارکہ حمد میں ہمیشہ کے لیے قانون دے دیا۔ اللہ نے بات کو صاف کر دیا کہ دو راستے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ایک پہ نعمت نازل ہوئی ہے، ایک پہ غضب نازل ہوا ہے، جس کے لیے دیکھیے یہ نہیں کہا کہ غضب نازل ہوگا، غضب نازل ہوگا نہیں، ہوا ہے، مغضوب ہیں۔ اسی لیے شہزادی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہوگا۔ رسول کی بیٹی نے کہا میں غضبناک ہوں، اس کے معنی غضب نازل ہو گیا۔ جب ہو گیا تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے راضی ہونے کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غضب کا نازل ہونا خدا کا فیصلہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دعا ہے، ہماری دعا اور خدا کا فیصلہ۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے ہماری دعا کی قیمت کیا ہے؟ اور یہ تو ایک بڑا، مولانا تشریف فرمائیں تائید کریں گے کہ دین میں ایک حکم ہے دعا کے معاملے میں کہ عبث کی دعا نہ کرو، فعل عبث کی دعا نہ کرو۔ یعنی فعل عبث کی دعا حرام بھی ہے دین میں۔ فعل عبث کے معنی ہے کہ جو کام پروردگار نے طے کر دیا کہ ہونا ہی نہیں ہے، عبث ہے، بیکار ہے، لغو ہے، اس کی دعا حرام ہے، باطل ہے۔
لغو ہے. اللہ جس کی برائی کر چکا، جسے جہنم میں بھیج چکا، اس کے لیے رضا الہی کی دعا لغو ہے. اس سے خدا راضی ہو جائے، یہ دعا لغو ہے. یہ قانون اللہ نے قرآن میں تعریف کا اور مدح کا اور برائی کا دونوں قانون موجود ہے. اب آپ حمد کہیے، مدح کہیے، منقبت کہیے، قصیدہ کہیے، ہر جگہ پر قرآن میں قانون موجود ہے. اہل بیت اس کی وضاحت کریں گے. جیسے برائی کے لیے ہے ویسے ہی مدح کے لیے. متقی آپ کسی کو کہیں، اس کا تقوی دیکھیں، ٹھیک ہے انسان بہت بڑھا عبادت خدا میں متقی ہو گیا، تو کون کہے گا اسے متقی؟ ہم کہیں گے، اس جیسے ہی کہیں گے. یعنی جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم ہیں. ہم اس کو متقی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان مل کے متقی کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، کوئی کسی کو متقی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن آخری حد کیا ہے؟ تقوی. اور یہ ہمارا دیا ہوا ایوارڈ ہے، ہم نے متقی کہا. ہمیں نہیں معلوم کہ خدا اس کے تقوی کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہم اس کے عبادت کو دیکھ کر، ہم اس کے اعمال کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر اس کو متقی کہہ رہے ہیں. بھئی یہی فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں، کہ امت کا مرتبہ جتنا چاہے بڑھ جائے، آخری حد تقوی ہے. اور وہ تقوی بھی ہمارا کہا ہوا تقوی، کہ ہم نے کہا کہ یہ متقی ہے. اللہ کی ضمانت کوئی متقی ہونے کی کہیں سے نہیں مل رہی ہے. اہل بیت کے لیے آیت تطہیر میں عصمت کی ضمانت ہے. یہ تعریف خدا کی ہوئی ہے جو قیامت تک بدل نہیں سکتی. یعنی اب خدا نے کہہ دیا معصوم، تو جب خدا نے معصوم کہہ دیا تو اب رزق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جتنا قرآن کو دیکھتے جائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ مدح، تعریف اور برائی کی منزل پر دونوں قانون ایک جیسے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ کبھی بدل نہیں سکتا. اب اس میں یہ ہے کہ ہم جب مدح کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں تو پروردگار نے کہا کہ ہماری تعریف کرو. سب سے زیادہ اللہ کو تعریف پسند ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ نماز میں کون سا رکن پروردگار کو زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ کہا اللہ کو ذکر پسند ہے، اذکار پسند ہے. کہا اذکار سے بھی زیادہ؟ کہا دعا پسند ہے. کہا دعا سے بھی زیادہ؟ کہا اپنی تعریف. جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ محبوب ترین بات ہے پروردگار کی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے ایک مقام پہ فرمایا، حضرت سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ اگر دل چاہے کہ بے ساختہ پروردگار کی تعریف کریں تو کیسے کریں؟ کہ اخلاص قلب کے ساتھ کہہ دو الحمدللہ. اخلاص قلب کے ساتھ. دوسرے نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا سے گڑ گڑا کے التجا کے ساتھ دعا کرنی ہو تو کیسے کریں؟ کہ کہو الحمدللہ. راوی نے کہا کہ مولا الحمدللہ دعا بھی ہے تعریف بھی ہے. کہاں؟ مزاج مشیت کو سمجھو. مزاج مشیت یہ ہے کہ جب تم نے اخلاص قلب کے ساتھ اس کی ایسی تعریف کر دی جو اسی کی بتائی ہوئی ہے تو رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے جو نہیں مانگا وہ بھی دے دو، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دو. ایک شخص نے قسم کھائی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں پروردگار کی تعریف کروں گا، لیکن کوئی طریقہ معین نہیں کیا تھا. تو کام ہو گیا، منت مانی تھی، لیکن اب کیسے تعریف کرے؟ تو آگے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نے منت مانی تھی، عہد کیا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں
تعریف کروں گا پروردگار کی، ایسی تعریف کہ کسی نے نہ کی ہوگی. کہا الحمدللہ. کہ ایک مرتبہ نیت خالص کے ساتھ کہہ دے الحمدللہ. کسی طویل قصیدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طویل حمد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ الحمدللہ جامع ترین تعریف ہے، اور جامع ترین تعریف کے معنی یہ ہے کہ سب کچھ آ گیا اس الحمدللہ میں. اور سب سے زیادہ پروردگار کو جو چیز پسند ہے وہ اپنی تعریف پسند ہے. اور اپنی تعریف اس لیے پسند ہے کہ جب تعریف اس کی کوئی کرتا ہے تو رحمت جوش میں آتی ہے. اب یہ ہے مزاج مشیت. کیا کہا تھا معصوم نے؟ تم کسی سے محبت کرو. اب وہ حدیث پوری نہیں سنائی تھی. تم کسی سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو تو اس کی تعریف کرو. امام کا حکم ہے کہ ماں کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف کرو. بھائی سے محبت کرو تو بھائی کی تعریف کرو. دوست سے محبت کرو تو دوست کی تعریف کرو. ارے جب تمہارے اپنے جیسے رشتے ہیں تو ان میں یہ عالم ہے کہ محبت کے بعد سامنے بیٹھ کر روبرو بیٹھ کر تعریف کرو. اور جہاں محبت اللہ سے یا اللہ کے حکم پر اہل بیت سے ہو تو پھر وہاں تعریف کی صورت کیا ہوگی؟ تو اب دونوں طرح کی تعریف پروردگار کے لیے، پروردگار کے روبرو تو ظاہر ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے تو ہر وقت روبرو ہے. اہل بیت کے سامنے اگر کوئی پہنچ گیا حضوری میں ہے تو تعریف کرے، اور اگر نہیں ہے حضوری میں تو تعریف کرے. اہل بیت کی تعریف دو طرح سے ہو سکتی ہے. آپ کے ہاں دونوں چیزیں اردو شاعری میں پائی جاتی ہیں، قصیدہ بھی منقبت بھی. قصیدہ بھی پایا جاتا ہے، منقبت. دونوں کی مثالیں قرآن میں موجود. آپ کہیں گے یہ اردو شاعری کی مثال قرآن میں کہاں سے آ گئی؟ خدا کی قسم ہے. قصیدہ کہتے ہیں تمہید کر کے پھر تعریف کرنا، تشبیب کے ساتھ تشبیب قائم کر کے پھر تعریف کرنا. منقبت وہ تعریف ہوتی ہے براہ راست تعریف کی جاتی ہے. دونوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں. منقبت سورہ کوثر ہے، قصیدہ سورہ دہر ہے. تعریف کرنے کی دو صورتیں، ایک یہ کہ سامنے تعریف کی جائے، دوسرے یہ کہ روبرو نہ ہو اور تعریف کی جائے. اس میں پھر دو صورتیں ہیں. اپنے لفظوں سے تعریف کی جائے، یعنی ہم الفاظ لائیں اور ڈھونڈیں اور پھر اس سے شعر کہہ لیے. عربی میں بھی کہے جاتے ہیں، فارسی میں بھی کہے، دنیا کی ہر زبان میں مدح اہل بیت کی جاتی ہے. اور پھر اس میں تو اگر کسی کی نیت اتنی خالص ہو جائے کہ ایک قصیدہ وہ لکھے آپ کے 8ویں امام کے لیے اور ادھر سے یہ فخر مل جائے کہ لسان الغیب ہو جائے، تو یہ تو نیتوں کا صلہ ہے کہ حافظ جیسے کو ایک قصیدے کے صلے میں لسان الغیب بنا دیا جائے. اور یہ اخلاص قلب ہے. تو اب یا تو اپنے الفاظ ہوں یا معصوم کے الفاظ ہوں. جیسے خدا نے اپنی تعریف کے لیے لفظ بتائے ہیں ویسے معصومین نے اپنی تعریف کے لیے لفظ بتائیں. لیکن اپنے الفاظ جو ہیں اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے ہی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے صفدر بھائی تشریف فرما ہیں، شعر کہتے ہیں. کوئی بھی شاعر ہے دنیا کا جب مدح اہل بیت میں شعر کہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لفظ ہمارے ہی ہیں. حضرت امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ ایک مرتبہ اور صلوات دیں. ناصبی ہے ایک شخص، واقعہ بارہا کا دہرایا گیا، مختلف واقعات ہیں، روح اس کی دہرائی ہوئی ہے ائمہ کی حیات میں، اور علامہ امینی نے الغدیر میں اس واقعے کو لکھا ہے. شاید میں اگر دوسرا واقعہ بھی وہ سنا سکا جو علامہ امینی نے لکھا، لیکن کبھی کبھی میں ڈرتا ہوں اس واقعے کو سناتے ہوئے، اس لیے کہ اس کے نتائج بعض اوقات لوگ غلط لے لیتے ہیں. لیکن چونکہ مدح اہل بیت میں ہے اس لیے میں دیکھیے اگر اس وقت آ گیا تو میں سنا دوں گا. علامہ امینی نے لکھا ہے کہ ایک شخص ناصبی ہے، اور ایسا ناصبی ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہے. 7ویں امام کا زمانہ ہے اور برائی کرتا ہے، امام کی برائی کرتا ہے، مولا کی برائی کرتا ہے، اور فقیر ہو گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو بہت کوشش کی کہ کہیں سے کوئی آذوقہ میسر آ جائے اور گھر کا رزق چل پڑے.
تو ایک دوست تھا جو اہل ایمان میں سے تھا، اس نے کہا کہ دیکھو کچھ شعر کہہ لو علی کی شان میں اور چلے جاؤ مدینے میں مولا ہیں، انہیں جا کے سنا دو، تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کچھ شعر کہہ لو۔ دیکھیں یہ بعض لوگ ان چیزوں کا مطلب غلط لیتے ہیں کہ شعر کہنے پر مل جائے گا۔ نوازنا، میں نے کیا جملہ کہا؟ تعریف کرو تو رحمت جوش میں آئے، مزاج مشیت ہے۔ اس لیے اگر اہل بیت تعریف پہ نواز دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعریف سنیں گے تو نوازیں گے، یہ برائی پہ بھی نوازتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تب بھی نواز دیتے ہیں۔ اور مشہور ترین مثال پیغمبر کی حیات کی موجود، ایک شخص آیا مسجد میں اور حج کرنا شروع کی، بلند آواز کے ساتھ اصحاب کی پیشانیوں پہ بل پڑ گئے۔ ارے رسول کی موجودگی میں، اصحاب کی موجودگی میں، رسول کے سامنے، رسول کے روبرو حج ہو رہی ہے پیغمبر کی، اور ایک مرتبہ سر جھکائے اللہ کا رسول رحمت للعالمین سنتا رہا۔ وہ چپ ہوا تو نبی نے سر اٹھایا اور کہا یا علی اس کی زبان کاٹ دو، یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ علی اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد علی کے ساتھ وہ واپس آیا تو پیغمبر کی مدح کر رہا تھا۔ اب یہ بتائیے آپ مجھے کہ زبان جب تک تھی تو برائی کر رہا تھا، کٹ گئی تو مدح کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اصحاب بڑے حیران ہوئے کہ یا ابا الحسن یہ کیا ہوا کہ زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا اور آپ اسے یوں ہی لے آئے؟ کہ میں نے زبان کاٹ دی۔ کہ کہاں کاٹی؟ کہ یہ حج کر رہا تھا، اس کو جو کچھ چاہیے تھا سب دے دیا۔ وہ کہتا ہے، اب وہ کہتا ہے، خود شاعر کہتا ہے جو چاہیے تھا وہ نہیں، اتنا دے دیا کہ اب کچھ نہیں چاہیے۔ اسے کہتے ہیں زبان، اسے کہتے ہیں زبان کاٹنا، یعنی زبان قلم کر دی گئی۔ تو ہاں یہ طریقہ بھی اہل بیت نے ہی سکھایا کہ بجائے اس کے برائی کو برائی سے رد کیا جائے، برائی کو بھلائی سے رد کر دیا جائے۔ اور یہ مثال تاریخ اہل بیت میں بہت سی جگہوں پر موجود ہے۔ موقع ہے تو ایک اشارہ کر دوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ایک شخص آیا ہے اور آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے، اور شام سے آیا ہے، اور جناب امیر کو بھی برا کہنا شروع کیا۔ سنتے رہے، رحمت للعالمین کا حلیم صاحب حلم نواسا سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا، کہ بس یا اور کچھ؟ کہ بس۔ کہ اچھا اگر تیرے پاس آذوقہ نہیں ہے تو میں دیتا ہوں، لباس نہیں ہے تو وہ بھی دیتا ہوں، سواری کے لیے گھوڑا نہیں ہے تو وہ بھی دیتا ہوں، جو کچھ اسے چاہیے تھا زاد راہ وہ بھی عطا کیا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ کہ فرزند رسول پہچانتا نہیں تھا، فرزند رسول پہچانتا نہیں تھا۔ تو بہت سے برائی کرنے والے تاریخ میں ایسے بھی ہیں جو واقعتاً پہچانتے ہی نہیں تھے۔ آل محمد نے اس لیے عطا کیا کہ ان کو عطا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں یہ بے خبر ہی رہ جائیں۔ نہیں، غور کیا آپ نے، آل محمد چاہتے ہیں جو برائی کرے وہ بھی پہچان کے کرے، جو تعریف کرے وہ بھی پہچان کے کرے۔ کم از کم ہم حجت تو تمام کر سکیں۔ محشر کے دن یہ تو ہو کہ پہچانتا تھا پھر برائی کی، پہچانتا تھا پھر تعریف کی، بات تو صاف ہو جائے۔ تو ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آج بھی تاریخ میں اگر آپ کو کہیں کچھ برائی کرنے والے نظر آ جائیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ، عطا کر دیں گے مصعب بن جعفر۔ اس نے کہا میں نے کبھی ان کے خاندان کی اچھائی تعریف نہیں کی، میں تو سخت دشمن ہوں، کینہ ہے میرے دل میں، اور اظہار بھی کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں مشورہ دے سکتا تھا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ بیٹھا ہوا، اب آدمی بھوکا کب تک رہے گا، کہیں سے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے 3 شعر کہے، اور ان 3 شعروں کی خبر کسی کو نہیں ہے، صرف اس نے کہے۔ اور 3 شعر کہنے کے بعد پہنچ گیا امام کے پاس۔
آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کے خاندان کی کبھی تعریف نہیں کی، مجھے معلوم ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں آپ کے خاندان کا بہت بڑا دشمن ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اچھا تو میں نے اب 3 شعر کہیں آپ کے دادا علی کی مدح میں، مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم؟ وہ تو میں نے کسی کو سنائے نہیں۔ تو سنائے گا کہ میں سناؤں؟ تو سنائے گا کہ میں سناؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان 3 شعروں کی خبر ہو جائے؟ اچھا ایک مصرع تو پڑھ، ایک میں پڑھتا ہوں۔ ایک مصرع اس نے پڑھا، ایک مصرع امام نے پڑھا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ پہلے اتنا بتا دیجئے، جو کام لے کے آیا تھا وہ تو بھول گیا، کہ پہلے اتنا بتا دیجئے یہ میرے 3 شعروں کی خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ کہا سن، جب کوئی ہماری مدح کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ پہلے ہم سے اجازت لینے آتے ہیں۔ جب کوئی ہماری مدح کا ارادہ کرتا ہے تو الفاظ پہلے ہم سے اجازت لینے آتے ہیں، اسی لیے الفاظ ہر ایک کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کاغذ قلم لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ شعر کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ مدح میں کہہ رہے ہیں۔ کب سے بیٹھے ہو؟ 1 ہفتہ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اجازت نہیں ملی ہوتی۔ جب تک اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک لفظ نہیں آئے گا۔ اور امام نے لفظ مدح استعمال کیا ہے۔ میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ مجھے نہیں معلوم، میں اپنی بات کرتا ہوں، امام نے لفظ مدح استعمال کیا ہے۔ صرف شاعری کے لیے قانون نہیں ہے، یہ خطابت بھی مدح ہے۔ اس لیے تقریر کے معاملے میں تو کم از کم اسی یقین سے بیٹھتا ہوں کہ اگر ادھر سے اجازت نہ ہو تو ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ اب دونوں سو دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اجازت کیوں لیتے ہیں لفظ؟ اجازت میں ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اور یہ مستند ترین حدیث ہے جو کئی طریقوں سے آئی ہے، کہ جس نے مدح علی و اہل بیت میں شعر کہا اس پر جنت واجب۔ جنت میں گھر ایک بیت پر، شعر کو بیت کہتے ہیں، ایک بیت پر ایک بیت خلد میں۔ یہ حدیث پیغمبر ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب جب ایک بیت پر ایک بیت ہے تو طے ہو گیا کہ جس کے پاس اشعار ہیں، جس نے کہے مدح اہل بیت میں، وہ اس کو جنت میں گھر ملے۔ جب تک الفاظ اجازت نہیں لے لیں گے، اس لیے نہیں آتے کہ یہ مدح نہیں ہو رہی ہے، جنت کا گھر بک رہا ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر گھر بکا نہیں کرتے۔ زمین کے مالک کی اجازت کے بغیر گھر ملا نہیں کرتے۔ تمید ختم ہو رہی ہے، میں اپنے عنوان پر آ رہا ہوں، کل سے عنوان کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن آج کی حد تک ایسی کچھ مثالیں تاریخ میں موجود ہے، کہہ دیا تھا تو کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمر عاص نے 11 شعر علی کی شان میں کہے تھے۔ جن کو معلوم ہے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تقریر کرنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھتے کہ عمر عاص نے 11 شعر علی کی شان میں کہے تھے تو یہ رسول کی حدیث کا کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ خود امامت نے کیا ہے۔ 11 شعر علی کی شان میں کہے، راستے میں ملاقات ہو گئی امام حسن سے، ادھر سے آ رہا ادھر سے امام حسن جا رہے ہیں، کہا سنا ہے کہ تو نے میرے باپ کی شان میں 11 شعر کہے ہیں؟ کہا کہ ہاں کہے ہیں۔ کہا تو سنا؟ کہا آپ کو کس نے خبر دی؟ کہا اچھا تو ایک مصرع تو سنا دے، ایک میں سنا دیتا ہوں۔ کہا اچھا سنائیے۔ امام نے ایک مصرع سنایا، اس نے دوسرا مصرع، جب 11 شعر سنا چکے امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ سودا کرے گا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جتنی قیمت تو کہے میں تجھے دے دوں، یہ شعر مجھے دے دے، میں یہ شعر خریدے لیتا ہوں۔ اس نے کہا کتنی قیمت دیں گے؟ کہا جو تو مانگے گا۔ اس نے قیمت بتائی، امام نے غلام سے کیسہ منگوایا، وہیں پہ قیمت ادا کی۔ جب قیمت ادا کر دی تو تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اس کے ذہن سے وہ شعر محو ہو گئے، اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے کیا کہا تھا۔
کیوں یاد کیسے رہے گا؟ مالک جنت نے گھر واپس لے لیا. دیکھیے شعر تو تھے لیکن امام نے مثال قائم کر کے بتایا کہ اس خیال میں نہ رہنا. اب مجھے اجازت دے دیجئے، میری مجبوری ہے اپنے عقیدے کی کہ میں ایسے موقع پر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں کہ جو اس بات سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھیے کیا اچھی مدح علی کی ہے. وہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا اچھی مدح علی کی ہے. اور میں اکثر یہی کہتا ہوں اس پہ نہ جائیے گا، پہلے یہ دیکھ لیجئے گا دل میں علی ہیں کہ نہیں ہیں. جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے مدح کر رہے ہیں، ضرورتاً تو علی کو ہمیشہ ہی پکارا گیا ہے. تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. تو جہاں آپ کے اپنے لفظ ہیں وہاں اجازت لیتے ہیں الفاظ، اور وہاں درجہ یہ ہے. اور جہاں لفظ معصوم کے ہوں، جہاں الفاظ معصوم کے ہوں اور معصوم نے خود الفاظ ہماری مدح کرنا تو یوں کرنا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہماری تعریف کرنا تو یوں کرنا. اب چاہے روبرو ہو چاہے روبرو نہ ہو، دور سے ہو. اور دور تو ہم کہہ رہے ہیں، زمان و مکان کے فاصلے کی وجہ سے ہم دور سمجھ رہے ہیں، ورنہ دور ہے نہیں. وہ جو بھی تعریف ہوگی روبرو ہی ہوگی. اور پچھلے سال زیارت وارثہ کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں، لیکن ملاقات میں ظاہر سلام کیا. جتنی زیارتیں ہیں سلام کیا. آپ نے مصائب کی ہیں، زیارتیں مصائب کی ہیں. ہاں علاوہ اس کے کہ جو روضوں پر ہیں وہ سب ان میں ہے تعریف کے جملے یا درود ہے، ورنہ زیادہ تر مصیبتوں کا ذکر ہے. تو مگر کہ اگر آپ ملاقات میں ہیں اور روبرو ہیں اور تعریف کرنا چاہتے ہیں تو یا تو قصیدہ لے جائیے کہہ کر، منقبت کہہ لیجئے، یا پھر یہ ہے کہ بجائے کہنے کے اگر معصوم نے بتا دیا تو معصوم کے بتائے ہوئے الفاظ کو دہرائیے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کا ثواب ہے، ثواب ہی نہیں ہے، اس سے انسان کو تقرب حاصل ہوتا ہے. یعنی تقرب کی اعلیٰ ترین منزل یہی ہے کہ معصوم کے بتائے ہوئے الفاظ، اور ان میں سے ایک چیز ایسی ہے معصوم کے بتائے ہوئے کہ جس کے لیے انتہا درجے پر حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جس کو پسند کیا گیا ہے. اور آپ کے 10ویں امام سے راوی نے آ کر پوچھا کہ فرزند رسول، ہم آپ کی مدح کرنا چاہیں آپ کے سارے خاندان کی تو کیسے کریں؟ آپ کے سارے خاندان کی مدح کرنا چاہیں، سب کی اہل بیت کی ایک ساتھ، تو کیسے کریں؟ تو حضرت نے جو چیز ارشاد فرمائی اسے زیارت جامعہ کہتے ہیں، جو حضرت نے ارشاد فرمائی ہے. اور مجلسی اول نے اپنی کتاب شرح من لا یحضر الفقی میں لکھا کہ میں امیر المومنین کے حرم میں تھا زری کے قریب، تو میں نے حالت مکاشفہ میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو دیکھا کہ آپ زری میں تشریف فرمائیں اپنے جد کی زیارت کے لیے. اور اگلے ہی دن میں سر من راہ پہنچا تو میں نے بجائے مکاشفے کے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ میں جس وقت سر من راہ میں داخل ہوا میں مصروف تھا زیارت میں، کہ میں نے دیکھا کہ زری میں حضرت میرے زمانے کا امام تشریف فرمائے. تو میں نے حضرت کو دیکھ کر زیارت جامعہ کی تلاوت شروع کر دی. اور جس وقت میں نے زیارت جامعہ کو تمام کیا تو بھیڑ بہت تھی، تو وہیں زری پر سے مجھے اشارہ، زری میں امام ہے، زری کے پاس نہیں ہے، زری میں ہے اپنے جد کی اور والد کی. تو کہا کہ امام نے مجھے اشارہ کیا. تو میں نے کہا کہ فرزند رسول میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ میں خوف ہے. کہا کہ نہیں، ہم نے تمہیں بلایا، تم آ جاؤ، اور کوئی اور نہیں دیکھتا کہ حضرت نے مجھے اشارہ کیا. اور اس وقت میں کچھ قدم آگے ہوا، حضرت نے کہا اور قریب ہو، یہاں تک کہ میں زری تک پہنچ گیا. حضرت نے مجھے قریب بلا کے زری میں داخل کر لیا، اور اس کے بعد کہا
کہ تم نے جو زیارت جامعہ کے ذریعے ہماری تعریف کی، یہ محبوب ترین تعریف ہے، اور یہ زیارت بہترین زیارت ہے۔ اس زیارت کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کوئی منت مان لیجئے، اس زیارت پہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سال گزشتہ آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ جس کی شرح میں ہم یہ عرض کرتے کہ عزاداری کیا ہے، سید الشہداء کا غم کیا ہے، اور اس سال ہم نے ایک ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آل محمد کی مدح کیا ہے۔ اس لیے ہم تفسیر جامعہ کے عنوان سے اس عشرے میں مسلسل گفتگو کریں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل۔ کل سے انشاءاللہ ہم، آج ظاہر تمہیدی تقریر تھی اور ضروری تھا کہ تعارف کرا دیا جائے۔ لفظ معصوم کے ہیں، زیارت واقعتاً بہت طویل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا پڑھنا اور صرف قصیدہ ہے، یعنی خالصتاً قصیدہ ہے، اور قصیدہ ہی نہیں ہے بلکہ اگر بہت غور سے پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آل محمد کے معاملے میں جو مباحث ان کی عظمت کے لیے آج چھڑ گئے ہیں وہ اس زیارت کو پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بہت گہری نظر سے اس زیارت کو پڑھے تو انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد ہم گفتگو کریں گے۔ یہ مقام قرب دو زیارتیں ایسی ہیں جس کے لیے یہ ہے، خود زیارت آل یاسین کے لیے تو حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہم اہل بیت کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ہمیں زیارت آل یاسین سے یاد کیا کرے، اور زیارت جامعہ سے زیادہ مقرب تو کوئی چیز مقام فضائل میں نہیں ہے۔ مقام مصائب میں تقرب کے لیے زیارت عاشور ہے، مقام فضائل میں تقرب کے لیے زیارت جامعہ ہے۔ اور قرب تو دیکھیے کہ جس پہ نگاہ امام ٹھہر جائے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ 1400 سال سے کربلا کا ذکر کر کے کس بات کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ اسے وہاں سے خط لکھ کے بلایا، اس کو خیمے سے بلایا، یہ بلایا کیا ہے؟ یہ یہی تو ہے، یہ مقام قرب ہے، یہ تقرب ہے کہ دور سے بلایا جا رہا ہے، تو کوئی تو بات رہی ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، تقریر آج کی ختم ہو رہی ہے، جعفر جن کہتا ہے کہ جس وقت میں، ظاہر ہے آج 13 تاریخ ہے آپ کے یہاں، اور میں اپنی طرف سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ایک دن تو خیر چاند کی وجہ سے مجبوری ہے کہ ہمارے ہاں چاند پیچھے چلتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو ایک دن کی تاخیر ہوئی اور ایک دن کی فلائٹ کی وجہ سے ہوئی، لیکن بہرحال حاضر ہو گئے ہیں، اور یہ سارے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، وہ معذرت آپ قبول کر لیجئے گا۔ آج کی حد تک یہ ذکر ضروری ہے کہ جعفر کہتا ہے کہ جس وقت میں پہنچا کربلا معلیٰ، اگرچہ جعفر شہیدوں میں نہیں ہے، جعفر نے جنگ نہیں لڑی ہے، لیکن مقام قرب میں جعفر کی ایک عظمت ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ جس وقت میں کربلا معلیٰ پہنچا اور مجھے یہ خبر ہوئی، جشن تھا تخت نشینی کا، اور تخت نشینی کے اس جشن کے وقت کسی جن نے آ کر خبر دی کہ تو یہاں جشن میں مصروف ہے، فاطمہ کا لال نرغہ اعداء میں گھیر لیا گیا۔ سیدہ کا لال نرغہ اعداء میں گھیر لیا گیا۔ کہاں کا تخت، کہاں کا تاج، بہت تیز چلا ہے۔ کہتا ہے جس وقت میں کربلا پہنچا ہوں تو حسین 7 حملے کر چکے تھے، آخری حملے کے درمیان کا وقت تھا جب حسین نے فوجوں کو روکا تھا اور ساری قربانیاں سید الشہداء دے چکے تھے۔ ذوالجناح پر ایسے تشریف فرما تھے جیسے کوئی بادشاہ کائنات اپنے تخت پر۔ یہ جعفر کے جملے ہیں، اور وہ کیفیت بھی جعفر نے بتائی ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس طرح حسین ذوالجناح پر بیٹھے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اتنی بھیڑ تھی حسین کے گرد، اور بھیڑ کس کی تھی؟ لوگوں کی نہیں، نرغہ اعداء جو تھا سو تھا، یہ تو قربانی کا وقت تھا، کہا انبیاء سلام کرنے آئے تھے، اوصیاء سلام کرنے آئے تھے، ارواح اولیاء سلام کرنے آئی تھی، اور سب نصرت کے لیے آئے تھے، اور پوچھتے تھے فرزند رسول ہمیں اجازت ہے؟
ہمیں اجازت ہے، ہمیں اجازت ہے۔ تو جھک جھک کر حسین کہتے تھے دادا آدم آپ جائیے، یہ منزل امتحان ہے، دادا نوح آپ رخصت ہو جائیے، یہ منزل امتحان ہے۔ اور ایک ایک کر کے حسین نے سب کو رخصت کیا، تو کہتا کہ آخر میں سب سے جو گئے ہیں ان کو وہ خلیل اللہ ہیں۔ اور امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکے اور کہا کہ دادا ابراہیم اب آپ جائیے، اس لیے کہ اب منزل قربانی کی ہے، اور یہ قربانی وہی منزل ہے، یہ ہماری وعدہ گاہ ہے، اس کا ہم وعدہ کر چکے، تو اب آپ جائیے۔ تو خلیل اللہ رخصت ہوئے، تو دھوپ بہت تیز تھی، شاید مجھے نہیں معلوم میں کتنا پڑھ سکوں، دھوپ بہت تیز تھی۔ تو کہتا ہے جعفر کہ اس وقت حسین نے اپنے سر پر سایہ محسوس کیا، تو سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل پروں کا سایہ کیے کھڑے تھے۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جبریل پروں کا سایہ کیے کھڑے تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے حسین جبریل کیوں آئے ہو؟ عجیب جملہ کہا جبریل نے، کہا آقا دھوپ بہت تیز ہے، زخم بہت ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں نے جھولا جھلایا ہے۔ فرزند رسول میں نے جھولا جھلایا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے جبریل چلا جا، چلا جا، یہ منزل صبر ہے، یہ قربانی کا مقام ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ جبریل بھی گیا تو مجھے اشارے سے امام نے قریب بلا لیا تھا، مجھے 4 فرسخ کے فاصلے پہ جگہ ملی تھی، اتنی انبیاء اور اولیاء کی بھیڑ تھی، لیکن امام نے مجھے قریب بلا لیا تو میں رکاب تھام کے بیٹھ گیا۔ تو مجھ سے کہنے لگے جعفر چلا جا، تو بھی یہاں نہ ٹھہر۔ میں نے کہا مولا میرے خاندان پر آپ کا احسان ہے، میں کیسے چلا جاؤں، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا نہیں، میں ان پر اندیکھی مخلوق کو مسلط نہیں کر سکتا، جعفر لوٹ جا۔ تو میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا مولا تمہارے پیارے مارے گئے، ان کے حق کی قسم مجھے اجازت دے دو۔ تو عجیب جملہ کہا کہ جعفر چلا جا، میری ماں آنے والی ہے۔ جعفر چلا جا، میری ماں آنے والی ہے۔ جعفر کہتا مجھے قسم دے کے واپس کیا، میں نکلا کربلا سے، بس اب 2 جملے سن لو۔ قاتل کہتا ہے کہ حسین پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے، 1900 زخم تھے، میں قریب پہنچا تو ہونٹ ہل رہے تھے، اور حسین میں نے کان قریب کیا تو ایک مرتبہ آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، اماں میں آ گیا، میں نے وعدہ طفلی پورا کر دیا، اماں میرا علی اکبر مارا گیا، اماں میرا علی اکبر۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ زبانیں جو ذکر آل محمد میں گویا ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشکبار ہوتی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑھتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار بانی مجلس و حاضر مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میں صفدر بھائی پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے خطا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدا بندہ خدمت عزاداری، خدمت دین، خدمت اہل بیت کرنے والے اور عزاداران امام مظلوم دنیا کے جس جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت
اور دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پالنے والے اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے ہادی سے ملحق کر دینا۔ ماتم حسین۔